جسم دیکھیے وہ علاقہ رضا کہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر سلسلہ ہے اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور آپ دیکھ رہے ہیں میم ٹی وی۔ میرا نام ہے محمد شاہ رخ فیروز قادری۔ ہم اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ کے خلفاء کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج کی نشست میں خلیفہ اعلیٰ حضرت ابو المظفر فقیہ زمان مفتی محمد غلام جان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ فقیہ زمان ابو المظفر مفتی محمد غلام جان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 1316 ہجری بمطابق 1896 عیسوی میں ہری پور ہزارہ صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان میں ہوئی۔ مفتی صاحب کے والد ماجد مولانا احمد جی اور دادا حضرت مولانا محمد عالم جید عالم دین اور صاحب درد بزرگ تھے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب نے قرآن شریف اور فارسی نظم و نثر کے علاوہ صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں اپنے والد گرامی سے پڑھیں۔ بعد ازاں حصول علم کے لیے بہت سے سفر فرمائے اور سخت مشکلات برداشت کیں۔ آپ نے اپنے زمانے کے جید اساتذہ کرام سے اکتساب علم کیا۔ حصول علم کے لیے آپ نے 20 سے زائد مقامات کا سفر فرمایا، جن میں سہارنپور، رامپور، دہلی اور بریلی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ 1337 ہجری میں بریلی شریف کے عظیم دارالعلوم منظر اسلام کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں ولی کامل مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دست مبارک سے آپ کی دستار بندی فرمائی اور آپ کو سند فراغت سے نوازا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت علامہ مفتی محمد غلام جان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کثیر درسگاہوں سے علم حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اساتذہ کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن یہاں 3 نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ کے استاد جو آپ کے اساتذہ کی فہرست ہے اس میں سے ہم آپ کو 3 نام بتا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی، صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا حکیم محمد امجد علی اعظمی، شمس العلماء مولانا ظہور الحسن فاروقی رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ مفتی محمد غلام جان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے درس نظامی کی تدریس کا آغاز کیا۔ منظر اسلام کے علاوہ توسا شریف، مکھڑ شریف اور شہیلیہ شریف میں کچھ عرصہ تدریس فرمانے کے بعد 1924 عیسوی میں آپ دارالعلوم نعمانیہ لاہور تشریف لے آئے۔ اس دور میں دارالعلوم نعمانیہ اہل حق کا عظیم علمی مرکز ہوا کرتا تھا۔ آپ تا دم وصال اسی دارالعلوم میں اپنی خدمات پیش کرتے رہے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ افتاء کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے سپرد رہی، جسے آپ نے بحسن و خوبی سر انجام دیا۔ حضرت فقیہ زمان مفتی محمد غلام جان قادری رضوی ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچپن ہی سے نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار اور درود و سلام سے قلبی لگاؤ تھا۔ تصوف و طریقت سے دلچسپی آپ کی رگ رگ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ راہ سلوک میں سفر کے لیے کسی مرشد کامل کی بیعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ زمانہ طالب علمی میں 3 مرتبہ معروف ولی کامل حضرت علامہ خواجہ سلطان محمود قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایوان شریف حاضر ہوئے، لیکن ہر دفعہ حضرت خواجہ صاحب نے آپ کو پہلے ظاہری تعلیم مکمل کرنے کا حکم دیا، جبکہ تیسری مرتبہ ہندوستان جانے اور وہیں بیعت ہونے کا حکم دیا۔ دراصل حضرت خواجہ صاحب نگاہ ولایت سے یہ دیکھ چکے تھے کہ مفتی صاحب کا روحانی حصہ بریلی شریف میں ہے، چنانچہ حضرت مفتی صاحب والدین سے اجازت لے کر عازم ہندوستان ہوئے۔ حضرت مفتی محمد غلام جان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے جب بریلی شریف پہنچے تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرکزہ کی زیارت کرتے ہی آپ کے معتقدین میں شامل ہو گئے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ امام اہل سنت نے
سلسلے سے محبت اور کامل عقیدت کو دیکھتے ہوئے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کی خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ حضرت علامہ مفتی محمد غلام جان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باعمل عالم دین تھے۔ آپ کے اخلاق و عادات قرآن و حدیث کی روشنی کے عین مطابق تھے۔ آپ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، غرض روز مرہ کے تمام امور میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے۔ لباس بھی ہمیشہ سنت کے مطابق پہنتے۔ آپ سادگی پسند اور انتہائی منکسر المزاج بزرگ تھے۔ بڑی تعداد میں طلبہ و مریدین کے موجود ہونے کے باوجود اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے۔ آپ کے ایک مرید کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب خود گھر کے لیے لکڑیاں اٹھا کر لا رہے تھے۔ میں نے عرض کی، حضور آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ ہم خدام جو حاضر ہیں ہمیں حکم فرما دیا کریں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی لکڑیاں آپ سے لینے کے لیے آگے بڑھا، آپ نے سختی سے منع کیا اور فرمایا یہ میرا کام ہے، اس لیے میں یہ خود ہی کروں گا۔ اور پھر مزید فرمایا کہ قیامت کے دن کیا میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا کہ نیک لوگوں کے خیالات کتنے نیک اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ اپنا کام خود کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ انہی صاحب کا بیان ہے کہ یہ ہمیشہ کا مشاہدہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق اپنے گھر کا سامان خود خرید فرماتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے خلیفہ مفتی اعظم علامہ قاضی محمد مظفر اقبال رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ مفتی صاحب رات تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے، یا یوں کہیے کہ برائے نام سوتے تھے، پھر اٹھ کھڑے ہوتے اور ساری رات نوافل اور ذکر و مناجات میں گزار دیتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو مفتی صاحب کی علمیت اور روحانیت کا قائل نہیں تھا، وہ شخص 3 مرتبہ آدھی رات کے وقت مسجد کی دیوار پھلانگ کر فقط یہ دیکھنے آیا کہ مفتی صاحب کی رات کیسے گزرتی ہے۔ تینوں مرتبہ اس نے دیکھا کہ مفتی صاحب قبلہ رو بیٹھے اور عاد و وظائف میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ آپ کی بزرگی کا دل سے قائل ہو گیا اور ساری زندگی اپنے احباب سے یہ واقعہ بیان کرتا رہا۔ حضرت علامہ مفتی غلام جان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک زبان پر آتا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ حضرت مفتی محمد غلام جان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی کے آخری لمحات تک درس و تدریس، تحریر و تقریر، تصنیف و تالیف اور وعظ و ارشاد کے ذریعے خدمت دینی سر انجام دیتے رہے۔ آپ نے متعدد کتب و رسائل بھی تحریر فرمائے۔ آپ نے وصال سے چند روز قبل شریعت کے مطابق اپنی وراثت تقسیم فرما دی تھی۔ 25 محرم الحرام 1379 ہجری بروز ہفتہ بمطابق 1 اگست 1959 عیسوی کو آپ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور خدام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو ہی اچانک آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا، اپنے بڑے صاحبزادے سے مصافحہ و معانقہ فرمایا، کلمہ طیبہ اور صلاۃ و سلام کا ورد شروع فرما دیا۔ اسی حالت میں عین اس وقت جب مؤذن نے ظہر کی اذان شروع کی تو آپ نے دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے ایصال ثواب کے لیے رات بھر قرآن پاک اور درود شریف پڑھا جاتا رہا۔ اگلے دن بروز اتوار ہزاروں مریدین اور معتقدین اور علماء کرام کی موجودگی میں آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ جنازہ جب یونیورسٹی گراؤنڈ کے پاس پہنچا تو بادل چھا گئے اور ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ سخت گرمی میں یہ ہلکی بارش رحمت الہی ثابت ہوئی۔ نماز جنازہ کی امامت خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم پاکستان علامہ ابو البرکات سید احمد قادری اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ پھر حسب وصیت آپ کو شہید ناموس رسالت غازی علم الدین شہید کے مزار کی جنوبی جانب سپرد خاک کیا گیا۔ یہاں آپ کے بھائی مولانا عزیز الرحمان اور آپ کی اہلیہ محترمہ پہلے ہی سے مدفون تھیں۔ بعد وصال آپ کی کرامت ظاہر ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وصال کے کافی عرصے بعد آپ کے صاحبزادے خلیفہ مفتی اعظم ہند مولانا قاضی محمد مظفر اقبال رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیر نگرانی مقبرے کی مرمت شروع کی گئی تو غربی جانب سے مٹی کا تودہ گرا اور بعد از وصال آپ کی عظیم کرامت کا ظہور ہوا۔ آپ کا جسد اقدس تدفین کے اتنے عرصے بعد بھی بالکل صحیح و سالم تھا، یہاں تک کہ آپ کے قریبی مرید احمد دین نے دانتوں کو ہلا کر دیکھا تو وہ بھی اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم تھے اور کفن پر گلاب کے پھول بدستور تر و تازہ تھے۔
मुरीदीन و मोतकिदीन बड़ी तादाद में ज़ियारत के लिए हाजिर हो गए। गुलाब व इत्र का छिड़काव किया गया और थोड़ी देर बाद कब्र को बंद कर दिया गया। नाज़रीन किराम, हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद कादरी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उन कलिमात पर कर रहे हैं जो आपने हज़रत मुफ्ती मोहम्मद गुलाम जान हज़ारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाल के बाद मुफ्ती साहब की मस्जिद हनफिया रिजविया तशरीफ़ लाकर फातिहा ख्वानी के बाद फरमाए थे। आपने फरमाया, मुफ्ती साहब मरहूम आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निशानी थे। मैं जब उन्हें देखता तो आला हज़रत की याद ताज़ा हो जाती थी। आज ये निशानी भी हमसे रुखसत हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हज़रत किबला मुफ्ती साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके सदके हमें भी दीन की खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस्म देखिए वो इलाका रज़ा का है।